ہمیں جوائن کر لیا ہے شوکت یوسف علی صاحب نے. شوکت صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی کل آپ کا جلسہ ہو رہا ہے پشاور میں، اور اس جلسے کا مقصد خان اس ٹویٹ کے مطابق یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن اور انسانی حقوق کی تکریم بحال کروانی ہے. اور کچھ دن پہلے انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس جو جنگ جاری ہے دہشت گردی کے خلاف، اس میں پاکستان کو تو انہوں نے فریق رکھا ہی نہیں. انہوں نے کہا افغان عوام فریق ہیں، افغان حکومت فریق ہے، اور خیبر جو قبائلی علاقے ہیں ان کے عوام فریق ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت فریق ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ 4 ملکوں نے وارننگ دی ہے افغان طالبان کی حکومت کو کہ آپ دہشت گرد گروپوں کو لگام دیں، جس میں انہوں نے ٹی ٹی پی کا نام لکھا ہے. اور آپ کے لیڈر خان صاحب اور آپ کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان دہشت گردوں سے، جن کو پوری دنیا دہشت گرد کہہ رہی ہے، اور جو پاکستان کی فوج کے، پولیس کے، پیراملٹری فورسز کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، عام عوام کو شہید کر رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کی ڈھال لے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے شہری ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو یہاں بسائیں. آپ غلط ہیں یا پورا پاکستان اور پورا ریجن اور پوری دنیا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا. ایک وہ افغانی ہیں جو وہاں جو افغان جنگ کی وجہ سے متاثر ہو کے پاکستان میں آئے، ان کو پاکستان نے پناہ دی، اور 25-30 سال ہو گئے کہ وہاں، اور کی تیسری نسل آ رہی ہے. اب ایک دم اچانک جو ہے اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن جن لوگوں کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی ہے. اگر اس سے دہشت گردی ختم ہوتی ہے تو بالکل اس چیز کو سپورٹ کر دینا چاہیے تھا، لیکن حالات نہ وہاں پہ ابھی ٹھیک ہے، نہ یہاں کے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کی نسلیں یہاں بڑھ گئی ہیں. تو اب ایسے حالات میں اگر ان کو بھیجنا بھی ہے تو باعزت طریقے سے بھیجنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز تھی. باقی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں میرے خیال سے خیبر پختونخوا حکومت بھرپور سپورٹ کر رہی ہے، اور سپورٹ کرنا بھی چاہیے. اور جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو جوان شہید ہو رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی پالیسی تو بنائے نا. ابھی تک پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ انتہائی مبہم ہے. آپ دیکھیں کابل کا دورہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. آپ کا وزیر خارجہ کتنی مرتبہ کابل گیا ہے؟ اور دیکھیں یہ ایک ایشو ایسا ہے کہ یہ اس کو سیریس لینا چاہیے. آپ امریکہ تو جا رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ معاہدے بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدوں میں ہمیں پہلے کون سے فائدے ہوئے ہیں. اور امریکہ آج اگر اتنا تگڑا ہوا ہے، آپ کے ساتھ اتنی پینگیں بڑھا رہا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ اس پہ ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، نقصان کیا ہوگا. لیکن اس چیز کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ آپ اس چیز کے بجائے جا رہے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ. آپ نے پالیسی میں ابہام کی بات کی، درست ہے، کرنی چاہیے. پالیسی میں ابہام جو ہے آپ کو اس پہ کوشچن کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. لیکن آپ کے خان صاحب کی پالیسی میں ہمیں کوئی ابہام نظر نہیں آ رہا. آپ نے تو کہا ہے کہ جو فوج پہ حملے ہو رہے ہیں وہ قابل مذمت ہے. آپ نے شہیدوں کا بھی ذکر کیا. خان صاحب ہر مسئلے پہ ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی بھی جو واقعات ہوئے ہیں شہیدوں کے، پاکستانی فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں، پولیس کے ہوئے ہیں، عام لوگ بھی مارے گئے ہیں، اس پہ انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا. لیکن ابھی پھر 20 منٹ پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں، اور قبائلی علاقوں میں امن بھی تھا ہمارے دور میں. انہیں ان دہشت گردوں کا تو بہت خیال ہے جن کا میں نے ذکر کیا ابھی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ آ گئے ہیں تو اب ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. مجھے بتائیں آپ اس بات پہ حکومت کو کیوں نہیں پالیسی، آپ کی طرف سے پالیسی ابہام کیوں نہیں دور کیا جاتا کہ ان لوگوں سے جو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے فوجیوں کو انہوں نے شہید کیا حال ہی میں. آپ کہہ رہے ہیں افغانستان بار بار جا رہے ہیں، افغانستان سے واپس آتے ہیں پاکستان کا وزیر خارجہ، یہ نئی تشکیلیں آتی ہیں. تو پھر اس میں کیا کرے پاکستان؟ آپ بتائیں پاکستان کیا کرے جب ہمارے فوجیوں کو وہ شہید کرتے ہیں اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے. میں آپ کو دوسری سائڈ پہ چیز کو آپ نے لے لیا ہے. میں نے کبھی نہ ہماری پارٹی اس چیز کی قائل ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو عمران خان کی جو بات آپ نے بتائی ہے، دیکھیے وہ ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور ہمیشہ فوج کے ساتھ ہے. دہشت گردوں کی سپورٹ کی بات تو ہوئی نہیں ہے. ہم تو دہشت گردوں کی سپورٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم تو افغان مہاجرین جو 30 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو اگر واپس بھیجنا ابھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، ابھی پھر ٹویٹ کیا انہوں نے کہا ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے، ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے. جو ہمیں مار رہا ہے،
نہیں دیکھیں کبھی بھی دہشت گردوں کو سپورٹ نہ پی ٹی آئی کرے گی نہ کیا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اگر افغانستان سے دراندازی ہو رہی ہے تو افغانستان کے ساتھ دو ٹوک بات ہونی چاہیے. افغانستان کو کیوں ہم نے اس طرح فری چھوڑا ہوا ہے؟ اس سے بات کر کے دو ٹوک. آج کیا فری چھوڑا ہوا ہے؟ آپ خود بتایا، آپ نے وزیر خارجہ کتنی بار گئے وہاں پہ؟ ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب ہی نہیں آتا. ہم نے اپ گریڈ بھی کر دیا سفارتی تعلقات، تجارتی تعلقات بھی بہتر کیے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ بات. وہ مودی کے پیچھے جاتے ہیں. افسر بھائی یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ اس وقت آپ کا افغانستان جو ہے سیمنٹ سے لے کے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے ساری چیزوں تو پاکستان سے جا رہی ہیں. ان کے دیکھیں اگر ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو انڈیا کے ساتھ ان کا زمینی راستہ بھی نہیں ہے. اگر وہ اپنا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں تو پھر ہماری جو تو پھر انہیں احسان اتنے محسن کچھ کیوں ہیں پھر یہ لوگ؟ اگر یہاں تک آپ کہہ رہے ہیں تو اتنے محسن کچھ کیوں ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں یہ آپ جو ہے نا ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں. اگر ہم اقتدار والوں سے بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک الگ وہ ہوگا اور ان سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کو یہاں پہ پروٹوکول بھی دیں اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ بھی کہیں کہ جی ٹھیک ہے افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھائی ہے ہمارا. پھر دو ٹوک بات کریں نا. ہاں یہ تو بات نہیں ہو آپ نے سکتا ہے، ٹھیک کی، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا. یہ آپ بات سارا ٹھیک ہے زور آپ کی. غریب کو یہاں پروٹوکول بھی نہیں دینا چاہیے میں نکالیں گے تو اس کا اثر. ٹھیک ہے آپ کی بات میں یہ بات آپ سے ایگری کرتا ہوں، پروٹوکول نہیں دینا چاہیے. ان کو سانپ کو دودھ نہیں پلانا چاہیے، میں آپ سے متفق ہوں، لیکن ہمیں بھتہ انہیں دینا چاہیے. علی بن گنڈا پور صاحب پر الزام ہے کہ وہ بھتہ دیتے ہیں ہر مہینے. دیکھیں یہ تو الزام ہے نا. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ الزامات تو پہلے بھی لگتے رہے ہیں. محمود خان کے اوپر بھی لگے تھے کہ جی وہ بتا دیتے ہیں. ٹھیک کس کو بتا دیا ہے، کہاں دیا ہے؟ ٹھیک یہ دیکھیں یہ صرف الزام تراشی ہے اور اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں اگین یہ کہوں گا دیکھیں جو دہشت گرد ہیں، دیکھیں یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. 30 سالوں سے دہشت گردی ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. میں آج تک میری سمجھ نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ آپریشن کو سیریس کہتے ہیں نا، آپریشن تو دیکھیں فوج کر رہی ہے، بیچارے جوان ہیں ہمارے، وہ شہید بھی ہو رہے ہیں، اپنی قربانیاں بھی دے ٹھیک رہے ہے. ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی ایک ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جس سے ہم کیجوالٹیز جو ریٹ ہے اس کا یہ ہم کم سے کم کریں اور حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. آپ دیکھیں کیا بہتری آ رہی ہے. ٹھیک ہے آپریشن تو ہم کئی عرصے سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو ٹارگیٹ خرم آپریشن ہے صاحب وہ بھی ہو رہے ہیں. اصل کی پالیسی ہے آپ افغانستان اگر نہیں وہ مانتے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے. بھی کوئی خرم اسٹریٹجی صاحب ہونی چاہیے. جو آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. خرم صاحب آپ وزیر خارجہ بھی رہے، وزیر دفاع بھی رہے، یہ بتائیے گا کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے وہاں جواب دیا ہے انڈین جرنلسٹ کو اور انڈیا کا جو اس میں رول ہے، اس پہ پاکستان مختصراً بتائیے گا، میں نے بریک پہ جانا ہے، اس پہ پاکستان کیسے بہتر آگے بڑھ سکتا ہے مزید انڈیا کے اس انوالومنٹ کو ایکسپوز کرنے میں؟ وزیر اعظم نے آج ایک بڑا بہت ٹھوس اور جاندار تقریر کی ہے، لیکن جو انہوں نے جواب اس جرنلسٹ کو دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کراس بارڈر ٹیررزم کرنے والے کو شکست دے رہے ہیں. وی آر ڈیفیٹنگ دیز ٹیررسٹس. اور یہ ہم شکست دے رہے ہیں بلوچستان میں بھی اور ہم شکست دے رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی، جس کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی ہے. دیکھیے جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی اب بہانہ، کوئی جہاد ہے یا امریکہ کے خلاف کوئی جد و جہد ہے یا کوئی اسلامی نظریہ ہے. وہ تو اسٹریٹ فارورڈ پاکستان کے اوپر، پاکستان کے شہریوں کے اوپر، پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ آور ہیں اور ہمیں ان سے سختی سے نمٹنا ہے. ابہام اگر کہیں ہے تو اس جماعت میں ہے جو 13 سال سے خیبر پختونخوا پہ حکومت کر رہی ہے، جو بار بار بزدلانہ مصالحت کی بات کرتی. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اور شوکت یوسف زئی صاحب ہم بریک ایک لیتے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو جو پرائم منسٹر کی جو سپیچ ہے یونائٹڈ نیشن میں، جس طرح انہوں نے فلسطین کا مسئلہ وہاں اٹھایا ہے، اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بات کر رہے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ، اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے ابھی کچھ ہی دیر پہلے خطاب کیا ہے اور اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب اور خرم دستگیر صاحب. شوکت صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جب پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا ظاہر ہے اس کی
تعریف کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کا ویو کیا ہے, لیکن جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اوپینین اس پہ کیا ہے, خاص طور پہ اس تناظر میں کہ جب ہمارے آپس کے اختلافات ہیں, آپ نہیں سمجھتے ہمیں ان کو آپس میں رکھنا چاہیے؟ اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ قاسم سوری جو پاکستان کے سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, اور شہباز گل جو ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے پہلے اور پھر چیف منسٹر کے, وہ وہاں پہ ایک مظاہرہ پاکستان کے خلاف انہوں نے ارینج کیا نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے سامنے. اور قاسم سوری وہی ہیں جنہوں نے اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے نو کانفیڈنس موشن کو ڈسمس کر دیا تھا اس بنیاد پہ کہ سائفر آیا ہوا ہے امریکہ سے اور امریکہ سازش کر رہا ہے پاکستان میں رجیم چینج کی, اور ہم اس لیے یہ غیر قانونی غیر آئینی ہے یہ قرارداد, اور انہوں نے ڈسمس کر دی اور اجلاس انہوں نے برخاست کر دیا اس وقت. اب وہ اسی امریکہ میں بیٹھ کے اسی پاکستان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے ہمیں یہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی پارٹی پالیسی کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا ہے. اگر وہ وہاں پہ کر رہے ہیں وہ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہاں بیٹھ کے جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا پاکستان کو, یا اگر کوئی پارٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں. آپ کی رائے میں پوچھ رہا ہوں, آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں, بے شک ذمہ دار رہے وہ, لیکن پارٹی پالیسی نہیں ہے. میں کبھی بھی اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا ہے اور نہ میں کروں گا. تو پارٹی پالیسی کے خلاف آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قاسم سوری شہباز گل پارٹی پالیسی کے خلاف چل رہے ہیں؟ نہیں, میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پارٹی پالیسی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے پارٹی کا وہ نہیں ہے. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت ملک کے اندر جو رول آف لا نہیں ہے, جو انسانی حقوق نہیں ہے, تو اس چیز کو تو کہیں پہ بھی دنیا میں اٹھایا جا سکتا ہے, وہ امریکہ ہو چاہے, اور ظاہر ہے اگر پرائم منسٹر چاہتا ہے تو اس کے سامنے ہی اٹھائیں گے نا. لیکن ادروائز میں جو باقی چیزیں آپ کہیں نا کہ جو پاکستان کے خلاف نہ ہم کر سکتے ہیں, نہ میں کبھی سپورٹ کر سکتا ہوں اس کو, نہ پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی. اگر ایشوز اٹھائے جاتے ہیں کہ پاکستان میں بھی انصاف ہونا چاہیے, پاکستان میں بھی وہ ہونا چاہیے کہ انسانی حقوق بحال ہو, پارلیمنٹ کی بالادستی ہو, رول آف لا ہو, جو نہیں ہے اس وقت. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا عمران خان کو کیا انصاف مل رہا ہے اس وقت, ان کی جو سماعتیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح تاریخیں دی جا رہی ہیں. تو اگر آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہے عمران خان کے خلاف تو لے آئے نا, عدالت میں لے آئے, لیکن جب تاریخ ہی نہیں ہو رہی ہے, سماعت ہی نہیں ہو رہی ہے, تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے نا اس ملک میں. خرم صاحب ایک سوال ہے لوگوں کے ذہنوں پہ ہے, اور پہلے بھی میں آپ سے تو نہیں, شاید میں نے خرم صاحب سے پوچھا تھا, شوکت صاحب سے پوچھا تھا. یہ فرمائیے گا کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے, لیکن یہ کتنا عرصہ رہے گا؟ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا جو بھی تعلق ہو, لانگ ٹرم ہو یا شارٹ ٹرم ہو, وہ پاکستان کی قوم کے فائدے میں جائے, پاکستان کو پچھلی دفعہ کی طرح نقصانات نہ اٹھانے پڑیں اور فائدہ صرف چند ایک لوگوں کو ہو. اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جی بڑا واضح ہے کہ پاکستان کو وہ جو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے, جو سودے کا تعلق ہے, اس سے باہر آنا ہے. آپ آئے گا پاکستان کیسے؟ اچھا, ان سے ہمارا رابطہ فریز ہو گیا ہے, ہمارے اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے, ٹیکنیکل ایشو ہے. تو شوکت صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی اوپینین آپ نے نہیں دی مجھے, کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف ہو رہی ہے, آپ کے خیال میں, آپ کی رائے میں, پاکستان کی خارجہ پالیسی اچھی ہے, بیلنسڈ ہے, یا مزید امپروومنٹ کی گنجائش ہے؟ دیکھیں اس میں ہمارا اتنا زیادہ رول نہیں ہے جتنا رول اس وقت امریکہ ادا کر رہا ہے. وہ زیادہ ان کی خواہشات سامنے آ رہی ہیں. اب یہ میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ جب بھی امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے وہ بہت قریب آ جاتا ہے پاکستان کے, لیکن اگر پہلے کی طرح ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہونا چاہتے ہیں, جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس کے بعد سے امریکہ پاکستان قریب آیا, وہ وجہ تھی؟ میرا نہیں خیال ہے, کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. جس طرح وہ باگرام ایئرپورٹ کی بات کر رہا ہے, اس کو بڑی چیزوں کی ضرورت پڑے گی, لیکن پاکستان اس وقت آپ یہ صرف نہ دیکھیں کہ امریکہ اس کے قریب آ رہا ہے, اس سے مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں اور بڑھیں گی, کیونکہ دیکھیں پاکستان چین کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور اس طرح آسانی کے ساتھ اگر ہم امریکہ کے اتنے قریب آئیں گے, جب وہ باگرام کا ایئرپورٹ کا مطالبہ بھی کر رہا ہے اور پھر ہم ان کے ساتھ اور بھی وہ چیزیں, تو میرے خیال سے پاکستان کو جو بھی کرنا ہے نا,
شارٹ ٹرم کرے لانگ ٹرم کرے، لیکن وہ اپنے کسی اس کے اوپر کرے کہ اس کو پاکستان کو فائدہ ہو، کہ قرضے معاف کرنا ہے قرضے معاف کرائے، ٹھیک ہے، کوئی کچھ تو کرے نا۔ اگر آج ملک اتنا تباہی کی طرف جا رہا ہے تو اس میں تو امریکہ کا بھی ہاتھ رہا ہے، ایسا تو نہیں ان کی جنگ ہم لڑتے رہے۔ ٹھیک